آج اتنے عرصے بعد حویلی میں قدم رکھتے ماما کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے بہت جلد اسے اس کی محبت، اس کا شماس بخش ملنے والا تھا۔ وہ سب لوگ ایک ایک دوسرے سے بہت محبت سے ملے تھے۔ ماما کو آج بھی حویلی والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، کیونکہ ان سب کے مطابق وہ لڑکی آج بھی ان کے سرکار سائیں کی یہ اہم تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شماس نے ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت صرف ماما کی وجہ سے ہی دی تھی۔ وہ ماما کو آج بھی نہیں بھول پایا تھا۔ ماما عنقریب شماس کی دلہن بننے والی تھی۔ وہ سب اس بات پر پرامید تھے۔ اسی وجہ سے شائستہ خانم سمیت حویلی کے تمام ہی امامہ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے، جس پر امامہ کی خوشی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ امامہ کی متلاشی نگاہیں شماس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہی تھیں، جس کا انجام آنے والے وقتوں میں اس کے ہاتھوں بہت عبرتناک ہونے والا تھا۔ اس لڑکی نے جانے انجانے میں اس کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ لڑکی دونوں خاندانوں کے بیچ درار ڈالنے کی وجہ بنی تھی۔ ماما اسے اتنی آسانی سے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ سب لوگ ایک ساتھ تھے۔ شہناز بیگم نے خجستہ خانم کے آگے جھک کر معافی مانگی تھی۔ وہ سب سوچ کر آئے تھے کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں حویلی والوں کے پیر بھی کیوں نہ پکڑنے پڑے، وہ سب کچھ کریں گے۔ حویلی والے اندر ہی اندر اس کایا پلٹ سے کافی حیران بھی تھے، مگر اپنی دماغ میں چلتی منفی سوچوں کو جھٹکتے انہوں نے بھی جواباً پوری طرح سے گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ شفا ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے ماما کئی بار اس کا پوچھ چکی تھی۔ اس نے اب تک اس لڑکی کے حسن کا بہت چرچا سنا تھا۔ سب لوگ بہت ہی خوشگوار ماحول میں باتیں مصروف تھے جب اسی لمحے باہر شماس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ سب کے بیچ بیٹھی ہوئی ماما اور ٹیرس پر بے کل سی ٹہلتی شفا کا دل اس کی آمد پر زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ایک جانب وہ چاہتی تھی کہ شماس ماما سے شادی کر کے اسے آزاد کر دے تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکے، مگر دوسری جانب اس خیال کے آتے ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ شفا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی کسی ایسی کشمکش میں پھنسے گی۔ وہ جو محبت جیسے جذبے پر دل و جان سے ایمان رکھتی تھی اور ہمیشہ اسے بچنے کی کوشش کی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے محبت ہو گئی بھی تو اس شخص سے جس سے بچپن سے وہ شدید نفرت کرتی آئی تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنا دشمن ہی مانتی تھی، مگر اس کا دل اسے یوں دغا دے جائے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شماس جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ داؤد بخش نے آگے بڑھ کر اسے بغل گیر ہونا چاہا تھا، مگر شماس نامحسوس طریقے سے ان سے مصافحہ کرتے ان سے فاصلے پر رہا تھا، جبکہ باقی سب سے وہ بہت اچھے سے ملا تھا۔ ماما کی جانب مسکرا کر دیکھتے اس نے اس کا حال دریافت کیا تھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شماس کا یوں مخاطب کرنا ماما خوشی سے سرشار کر گیا تھا، جبکہ دروازے میں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتی شفا کا دل جل اٹھا تھا۔ دوگلا، دھوکے باز انسان! اپنی آنکھ سے گرتے آنسو رگڑتے اس نے ہونٹوں کو کچلا تھا۔ خجستہ خانم کے برابر صوفے پر براجمان ہوتے شماس کی نگاہوں نے اب کی بار شفا کو ڈھونڈا تھا۔ وہاں اس وقت گھر کے سب لوگ ہی موجود تھے سوائے شفا کے۔ شماس کی متلاشی نگاہوں نے اسے ہر جانب تلاشا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ شماس فریش ہونے کو کہتے وہاں سے اٹھایا تھا، جبکہ باقی سب جو اب تک شماس اور ماما والے منظر میں کھوئے مسکرائے رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی شماس کی شفا کے لیے بےقراری نوٹ نہیں کر پایا تھا، مگر نائلہ بیگم شماس کا یہ انداز اور سب کے بیچ سے اٹھ کر جانا دیکھ کر نوٹ کرتی کھل کر مسکرا دی تھی۔ شماس روم میں انٹر ہوا تھا، جہاں سامنے ہی وہ اسے صوفے پر نیم دراز نظر آئی تھی۔ کمرے کی ہر شے بکھری پڑی تھی، کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سلامت نہیں تھی۔ بیڈ کی چادر ایک گولا بنا کر زمین پر پھینکا گیا تھا۔ کانچ کی کوئی ایک بھی شے اپنی جگہ پر سلامت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ شماس جیسے روم میں ذرا سی بھی ترتیبی بھی پسند نہیں تھی، وہ اپنی چیزوں کا یہ حشر دیکھ کر ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ وہ سسکیاں بھرتی آنکھوں پر بازو رکھے کمرے کا حشر بگاڑنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اضطراب کے عالم میں اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتی بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ اس نے شام کو خجستہ خانم کے کہنے پر اپنا جو حسین روپ سجایا تھا وہ ابھی بھی جوں کا توں ہی تھا۔ اس کا یہ بے پرواہ حسن کیسے شماس بخش کے دل پر بجلیاں گرا جاتا تھا، شفا اب تک اس بات سے بے خبر ہی تھی، ورنہ کبھی اس کے سامنے سولیے میں نہ آتی۔ اس نے اپنا دوپٹہ نہ جانے کہاں پھینکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بکھرے بالوں کے ساتھ اپنے نازک وجود کی رعنائیوں سمیت غیظ و غضب کی تصویر بنی شماس بخش کو پوری طرح سے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ شفا جو صوفے پر نیم دراز خود سے بھی خفا تھی، اپنے ارد گرد بکھرتی مسحور کن خوشبو پر وہ لمحے بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ گھبرا کر اپنے آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا، جب اپنے سامنے کھڑے شماس بخش کو دیکھ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے قہر آلود نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ شفا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، وہ بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا، اس لیے اس صوفے سے اٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ شماس جانتے ہوئے بھی اسے سوال کر گیا تھا، جبکہ شفا اس پر شدید غصہ ہونے کے باوجود اس لمحے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں بول پائی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ اس پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھی۔ یہ بات اس کی اذیت کو کئی گنا بڑھا دیتی تھی، اور اس سامنے کھڑے شخص کے لیے وہ کسی کھلونے سے کم نہیں تھی، وہ جو اپنی محبت کو واپس اپنے پاس لانے کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ غیر اہم اسی شخص کے لیے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا کافی نقصان کر دیا، مگر میں اس کا ازالہ کر دوں گی۔
وہ اپنے ہونٹ کاٹتی عجیب سے انداز میں بولی تھی، نقصان تو آپ نے بہت زیادہ کر دیا محترمہ، جس کا ازالہ بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے میں اس نقصان کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ جرم کی حالت دیکھ کر شدید غصے میں آ گیا تھا، آنسوں میں بھیگی سسکیاں بھرتی یہ لڑکی اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گئی تھی۔ اس کی بات پر شفا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اس کے رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھوں میں ہلکورے لیتا شکوہ شماس بخش کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی وہ صرف اس گھر میں آئی ہے، شادی نہیں کر رہا میں اس سے۔ شماس بخش نے اس کی بنا کہی اس کی اذیت کی وجہ سمجھتا دل ہی دل میں مسکراتا اس پر گہرا طنز کر گیا تھا۔ اس کا یہ مذاق اڑاتا انداز شفا کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی کرو یا اپنے سر پہ بٹھاؤ، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ شفا اس کے مقابل آتے غصے سے بھفڑے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کی یہ مسکراتی آنکھیں نوچ لے۔ شفا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کب اس کے دونوں ہاتھ شماس کی گریبان تک آن پہنچے تھے۔ اس کا اپنا دماغ غصے سے پھٹتا محسوس ہوا تھا، جبکہ شماس بخش بہت ہی پرسکون انداز میں اسے یوں غصے سے پاگل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے غصے کی وجہ سے بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے تحمل سے کھڑا اس لڑکی کی ہر گستاخی برداشت کر رہا تھا، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پورے قبیلے میں شماس بخش کا کیا رتبہ اور حیثیت تھی۔ قبیلے والوں کی نظر میں شماس بخش کی خاک کے برابر بھی نہیں تھی، مگر شماس بخش اسے جتنی اہمیت دیتا تھا، اگر یہ سب قبیلے یا حویلی کا کوئی فرد جان جاتا تو ایک الگ طوفان کھڑا ہو جانا تھا۔ اسے نہ تو اپنی گدی گنوانی تھی، نہ اپنے قبیلے میں کسی قسم کا خون خرابہ، اور نہ ہی وہ اس پاگل اور جذباتی لڑکی کو کھونا چاہتا تھا، جو اپنی گستاخی اور قاتل اداؤں سے اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی۔ امامہ داؤد بخش کا خیال تو اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ نیچے سب لوگ اس کی امامہ سے اچھے سے ملنے پر بے پناہ خوش ہو رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب شماس بخش کے لیے امامہ داؤد کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے باقی سب کی طرح نارمل ہو کر ملا تھا۔ وہ لڑکی اس سے محبت کی دعوے دار تھی، مگر اس کا مشکل وقت آتے ہی وہ اس کے منہ پر جو خود غرضی کا تمانچہ مار کر گئی تھی، وہ اس کے دل سے امامہ داؤد بخش کی چاہت پوری طرح سے ختم کر گیا تھا، اور رہی سے ایک کسر اس لڑکی نے پوری کر دی تھی، جو اپنی سادگی، معصومیت اور صاف گوئی کے باعث شماس بخش کے لیے دل میں اپنا مقام بنا گئی تھی۔ وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو کر اسے اس کے نفع نقصان سے بے پرواہ کر گئی تھی۔ مگر تمہارا اور اس کمرے کا حلیہ دیکھ کر تو لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ تمہیں اس بات کی صرف پرواہ نہیں بلکہ بہت زیادہ پرواہ ہے۔ شماس اس کے زخمی ہونٹوں کو تفصیلی نگاہوں سے دیکھتے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ دوسری جانب سے بھی اس مرہم کی طلب بڑھ چکی تھی، وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب شماس نے اس کے زخمی ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے ان پر موجود خون کی بوندوں کو صاف کیا تھا، شفا نے درد کے احساس سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ اب بھی اس کی گریبان کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم میری زندگی میں رہو یا نہ رہو، مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرو، مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس تمہاری دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے۔ تم دھوکے بازوں کو اب دھوکہ دے کر مجھے پوری طرح سے برباد کر دو، مجھے بھروسہ نہیں ہے تم پر، پلیز نکل جاؤ میری زندگی سے۔ کیوں آئے ہو تم میری زندگی میں؟ کاش تم نہ آتے۔ شفا اس کے سینے پر مکے برساتی بے بسی سے رو دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اور اسے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ یہاں رہ کر اپنا نقصان کر رہی تھی، شاید اس کی زندگی کا وہ خسارہ ہو رہا تھا جو اسے وہ پوری زندگی نہ بھر پاتی۔ تمہیں ہی تو شوق تھا مجھ سے نفرت نبھانے، وہی نبھانے میں مدد کر رہا ہوں تمہاری۔ شماس اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا اس کے زخمی ہونٹوں پر جھکا تھا، اور اگلے لمحے بہت ہی نرمی کے ساتھ ان پر اپنا مرہم رکھتا چلا گیا تھا۔ وہ اتنے دن اس سے دور رہا تھا، مگر ان ہونٹوں کے نشے کو نہیں بھول پایا تھا۔ اس کا دل واپس سے اس لمس کو پانے کے لیے بے قرار سا تھا، ایک تشنگی سی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ شفا اس کے بے قرار لمس کی شدتوں کو برداشت کرتی اپنی جگہ کانپ اٹھی تھی۔ اس شخص کے باتوں اور عمل میں کھلا تضاد تھا، وہ اس کے اس لمس میں چھپی بے قراری یا بآسانی بھانپ لیتی تھی۔ اس لمحے بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شماس اس کے لیے بھی تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے نازک وجود کو پوری طرح سے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھا، شفا کے لیے ہل پانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ اس کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا مدہوش ہو رہا تھا جب اس لمحے دروازے پر ناک ہوا تھا۔ ان کی قربت کا فسور ٹوٹا تھا۔ شماس کے چہرے پر پھیلے ناگواری بھرے تاثرات بتا رہے تھے کہ آنے والے شخص اس سے اس لمحے کس قدر گراں گزرا ہے۔ وہ شاید ابھی اس تسلسل سے باہر آنے کو تیار نہیں تھا۔ شفا کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا، اس کی خیر ہوتی حالت دیکھ شماس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو ڈرپوک لوگ پسند نہیں تھے، اب خود انہی میں شامل ہو چکی ہو، میرے سامنے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی سرنڈر کر دیا۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود پر چوٹ کرتے شماس نے اس کی گردن میں پر موجود تل پر نظریں گاڑی تھیں۔ شفا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جن میں شکووں کی تعداد میں ان گنت اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے سرنڈر نہیں کیا، وہ دانت پیستے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی، جس کے جواب میں شماس کے ہونٹوں سے کہہ کر نکلا تھا، میں منتظر رہوں گا تمہارے سرنڈر کرنے کا، کیونکہ وہی دن میری فتح کا دن ہوگا۔ وہ جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں اس کے کان میں بولتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے مسلسل بجتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا پورا خاندان نیچے اس کا منتظر بیٹھا تھا، جبکہ وہ ان سب کو چھوڑ کر صرف شفا کی فکر میں اوپر آیا تھا۔ وہ لفظوں سے بولنے کا عادی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے عمل سے ہی اپنی زندگی میں مقابل کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ نیچے بیٹھے بہت سے افراد کہیں نہ کہیں شماس کے اس عمل سے شک میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر شفا کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ شماس زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی غریبی صرف کمزور لمحوں کی ضد میں آ کر ہوتا تھا، اس شخص کے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی بھی نرم جذبات نہیں تھے۔
شماس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شفا کے کانوں میں امامہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ اس لڑکی کی باتیں ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو کر سن چکی تھی، اس لیے اب بھی اس کی آواز پہچاننے میں اس سے مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا روم تک آن پہنچنا شفا کو ایک اندھے کی آگ میں جھلسا گیا تھا۔ امامہ جو شماس کے اتنی دیر لگانے پر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور روم تک آن پہنچی تھی، کمرے کی حالت دیکھ اس کے 14 تپک روشن ہوئے تھے۔ کیا یہ واقعی شماس کا کمرہ تھا؟ اسے یقین کرنا مشکل ہوا تھا، مگر اس کی نظر جیسے ہی شفا پر پڑی، شفا کی لرزتی پلکیں اور چہرے پر موجود سرخی دیکھ کچھ دیر پہلے یہاں کیا ہوا تھا یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ امامہ نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیج لی تھی۔ مونی صاحب آپ کو ڈنر کے لیے بلا رہے ہیں۔ امامہ نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے بہت ہی تحمل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اوکے آؤ۔ شماس ایک نظر پلٹ کر شفا پر ڈالتا امامہ کے ساتھ روم سے نکل گیا تھا۔ شفا